بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب خان۔ آج کی سٹوری کا نام ہے سٹینڈرڈ۔ فریدہ، کتنی دیر لگا دی؟ میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ اماں ہاجرہ نے جلدی سے تسبیح پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے غائبانہ پھونک ماری اور بےتابی سے فریدہ کے ہاتھ میں پکڑے شاپر کی طرف دیکھنے لگی۔ بس ایک شاپر؟ پیسے تو کافی دیے تھے، مگر خیر۔ اماں ہاجرہ نے دل میں سوچا اور تھکی ہوئی فریدہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھپھو، بازار میں بہت رش تھا، راستے بھی بند تھے، بہت مشکل سے گھر واپس پہنچے ہیں۔ قسم سے بائک پر لٹک کر میری تو ٹانگ میں درد ہونے لگا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی ہوتی ہے۔ 2 بچوں کے ساتھ بائک پر سفر کرنا کسی آزمائش سے کم نہیں۔ فریدہ حسب معمول اپنی تنگ دستی کا رونا رونے لگی۔ پاس بیٹھے 8 سالہ علی نے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، بھوک لگی ہے۔ فریدہ نے پہلے تو اسے گھورا اور پھر پاس پڑا بیگ اٹھا کر پیسے نکال کر گننے لگی۔ جاؤ سامنے والی دکان سے نان چنے لے آؤ، اس نے کہا تو علی پیسے پکڑ کر فوراً باہر کی طرف لپکا۔ اماں ہاجرہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ بچوں کی شاپنگ کر لی؟ اماں ہاجرہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ کیا خاک شاپنگ کرنی تھی؟ مشکل سے 1 سوٹ لیا ہے علی کا، فریدہ نے کہتے ہوئے تھیلے میں سے سوٹ نکال کر ساس کی طرف بڑھایا۔ اماں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگیں۔ 5000 میں بس 1 سوٹ؟ اماں کو یقین نہیں آیا۔ نہیں پھپھو، یہ 3000 کا ہے، 2000 ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل رمشا کے لیے جو فراک پسند آئی وہ 2500 کی تھی۔ میں نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ 500 روپے چاہیے۔ اللہ توبہ، کیا بتاؤں کتنا تماشا لگایا آپ کے بیٹے نے۔ سارے راستے آنسو پیتی ہوئی آئی ہوں۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ میں اپنے بچوں کو برانڈڈ کپڑے نہیں پہنا سکتی، وہ بھی سیل میں سے۔ حد ہے پھپھو، فریدہ نے کہا۔ اسی وقت علی نان چنے لے آیا اور فریدہ نے چنے پلیٹ میں ڈال کر علی کو ایک کونے میں بٹھا دیا۔ رمشا راستے میں ہی سو گئی تھی، جبکہ اظہر ان لوگوں کو گھر چھوڑ کر کسی کام سے چلا گیا تھا۔ فریدہ، بندے کو اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، جتنی حیثیت ہو وہی کام کرنا چاہیے۔ پہلے ہی تم لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں۔ مشکل سے بچوں کے لیے یہ پیسے میں نے جمع کیے تھے کہ چلو چاچے کی شادی میں 3 دن بچے نئے کپڑے تو پہنیں گے، مگر تم صرف 1 سوٹ ہی اتنا مہنگا لے کر آئی ہو۔ اماں ہاجرہ کا ضبط جواب دے گیا، اس لیے جب وہ بولیں تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ فریدہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ پھپھو، آپ کو ہمیشہ مجھ پر ہی اعتراض رہتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو بھی سمجھا لیں کہ اچھا کما کر گھر لایا کرے۔ سستے سے کپڑے پہن کر میرے بچے خاندان کے اتنے بڑے فنکشن میں کیا لگیں گے؟ میری دونوں جٹھانیوں کے بچے اور وہ خود مہنگے اور برانڈڈ کپڑے لیتی ہیں۔ چلو میں خود پر تو سمجھوتا کر بھی لوں، مگر اپنے بچوں کے لیے تو ہرگز نہیں۔ ایک بات صاف کہہ دوں پھپھو، میں کبھی بھی اپنے سٹینڈرڈ پر سمجھوتا نہیں کر سکتی، فریدہ نے غصے سے کہا۔ اماں ہاجرہ سر تھام کر رہ گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ فریدہ ان لوگوں میں شامل ہے جو مقابلے کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگتے ہیں۔ تجھے کون سمجھائے فریدہ کہ انسان مہنگا پہنے یا سستا، اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق ہی جچتا ہے۔ اب کوے کو سفید پر لگا دینے سے وہ کچھ اور تو نہیں بن جائے گا نا؟ اماں ہاجرہ نے پرانے بنے گھر کے بوسیدہ در و دیوار کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ فریدہ وہاں سے جا چکی تھی۔ علی نے سر اٹھا کر پہلے ماں اور پھر دادی کی طرف دیکھا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں اس دن یہ چیز بیٹھ گئی کہ سٹینڈرڈ سے آگے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پیاری اور خوبصورت میری بیٹیاں لگ رہی ہیں آج۔ مہندی کے فنکشن میں ڈانس فلور کی جگمگاتی روشنیوں میں لڑکیوں کا گروپ بہت ماہرانہ انداز میں ڈانس پیش کرنے کے بعد سب سے داد وصول کر رہا تھا، جب 2 لڑکیاں کھلکھلاتے ہوئے تتلی کی طرح لہراتی
اپنی ماں کے پاس آ کر سامنے والے کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ مہنگے لباس میں ملبوس سونے سے لدی فرحانہ نے فخریہ انداز میں اپنی جوان بیٹیوں کی طرف دیکھا اور ساتھ بیٹھی نصرت سے کہنے لگی، جس نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا، جی جی ماشاءاللہ، وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، سب سے منفرد ڈریس ہیں آپ کی بیٹیوں کے، کہاں سے لیے ہیں؟ نصرت نے مرعوب انداز میں پوچھا۔ کرن اور رمشا کی ساری شاپنگ میں فارمی سے ہی کرتی ہوں، فرحانہ فاروقی نے ملک کے مشہور برانڈ کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، نصرت کو زیادہ برانڈز وغیرہ کا نہیں پتہ تھا، اس لیے بس سر ہلا کر رہ گئی، مگر فرحانہ کی ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے مزید تفصیل سے آگاہ کرتی ہوئی کہنے لگی، ایک ڈریس تقریباً 40 سے 50 ہزار کے درمیان ہے، بھائی اب اس سے سستا ڈریس کہاں ملتا ہے؟ فرحانہ نے اترا کر کہا۔ 40-50 ہزار کا؟ نصرت نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے بیٹھی لڑکیوں کی طرف دیکھا جو موبائل پر سیلفی لینے میں مصروف تھیں۔ ملٹی شیڈ کا نیٹ کا دوپٹہ، گہرے رنگ کی ہلکے سے کام والی قمیض اور نیٹ کا بڑے گھیرے والا لہنگا، اس میں 50 ہزار والی کیا بات ہے؟ نصرت کا دل کیا کہ ایک بار ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھے، شاید چھونے پر کچھ الگ احساس ہوتا ہو۔ دیکھنے میں بھلے بہت پیارا تھا، مگر اس طرح کا ڈریس بنانا کون سی مشکل بات تھی؟ نصرت جتنا سوچتی گئی اتنا ہی اس کا ذہن الجھتا گیا۔ مما اسمائل پلیز، کرن نے ماں کی طرف موبائل کرتے ہوئے کہا تو فرحانہ نے جلدی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ میرا یہ سیٹ اور چوڑیاں بھی تصویر میں آنی چاہیے نا؟ فرحانہ اپنی تصویر سے مطمئن نہیں ہوئی تو دوسرے زاویہ سے تصویر بنوائی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، جلدی سے سوشل میڈیا پر لگا دو، دیکھنا لوگ کیسا جلیں گے ہم سے، فرحانہ نے فاتحانہ انداز میں کہا، جیسے بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ اب دیکھیں نا نصرت بہن، صرف کپڑے لینے سے ہی تو بات نہیں بنتی نا، بچیاں ہیں، کہتی ہیں کہ اگر ڈریس کے ساتھ اچھا میک اپ اور میچنگ جیولری نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ایک دن کا میک ہی 20 ہزار کا کروایا ہے بچیوں نے، اور فرحانہ آگے جوتوں کی قیمت سے لے کر پہنی ہوئی جیولری تک کے بارے میں بتانے لگی تو نصرت کو لگا جیسے اس کی سانس تنگ پڑنے لگی ہے۔ اس نے چادر اٹھائی اور گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج تو مما سب نے بہت تعریف کی ہماری۔ واپسی میں گاڑی میں سوار گھر کی طرف گامزن کرن نے خوشی سے کہا تو فرحانہ کی گردن مزید اکڑ گئی اور اس نے فخریہ انداز میں گاڑی چلاتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کی طرف دیکھا۔ دیکھا آپ نے، اب تو مانتے ہیں میری سمجھداری کو، میں صرف پیسہ شو آف کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتی ہوں، بلکہ ہماری حیثیت اور رتبے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کرتی ہوں۔ آج پورے خاندان میں سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا سٹینڈرڈ ہے، فرحانہ نے غرور سے کہا تو گاڑی موڑتے شخص نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرن نے مسکراتے ہوئے پہلے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے والدین اور پھر ساتھ بیٹھی موبائل پر مصروف چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ واقعی ہمارا سٹینڈرڈ سب سے الگ ہے، کرن نے سوچا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عماد اور عزیر کے داخلے کے لیے اسکول سے داخلہ فارم لے آیا ہوں، اسے دیکھ لو۔ جمشید رضوی نے چائے کا کپ بیگم کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے سامنے بیٹھے اپنے چھوٹے بیٹے فرخ سے کہا۔ کس اسکول کے ہیں داخلہ فارم؟ فرخ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا مطلب بھائی؟ جہاں تمہارے باقی دونوں بھائیوں کے بچے پڑھتے ہیں اسی اسکول سے لایا ہوں، جمشید رضوی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر ابا جان میں اپنے بیٹوں کو وہاں داخل کروانا نہیں چاہتا ہوں۔ فرخ کے کہنے پر جمشید رضوی چونکے اور حیرت سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران نظر آ رہی تھیں۔ وہ کیوں بیٹا؟ ماں کے پوچھنے پر فرخ نے گہری سانس لی۔ میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کو شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں داخل کرواؤں گا جس کا ایک نام اور سٹینڈرڈ ہے، فرخ نے مضبوط لہجے میں کہا تو جمشید رضوی نے ہاتھ میں پکڑا اخبار رول کرتے ہوئے سامنے میز پر رکھا اور بولے، بیٹا اچھی طرح سوچ سمجھ لو، تمہاری سیلری اچھی ہے،
मगर खुद पर इजाफी बोझ डालना अक्लमंदी की निशानी नहीं। अब्बा जान, आप लोग इन बातों की अहमियत को नहीं समझ सकते हैं। आजकल अच्छी रिहाइश, अच्छा पहना, अच्छा ओढ़ना, खाना पीना, अच्छे इदारों में तालीम हासिल करना आपके स्टैंडर्ड को जाहिर करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी से पीछे रह जाएं। फ़ारूक ने पुरजोश अंदाज में कहा। अपनी औलाद के लिए अच्छे से अच्छा चाहना और करना हर दौर में सब वालिदैन की ख्वाहिश रही है बेटा। हमारी भी ये ख्वाहिश थी अपने बच्चों के लिए, मगर जमशेद रिजवी कहते कहते चुप हो गए। फ़ारूक ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। मगर हमने अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे इखलाकी मियार को हमेशा मुकद्दम जाना और इन्हीं खतूत पर अपने बच्चों की परवरिश की है। बेटा, दुनिया की दौड़ में आप रुपए पैसे से आगे तो निकल सकते हैं, मगर दुनिया की दौड़ कभी इन सब की बुनियाद पर जीत नहीं सकते। जीत उसी की होती है जो हर दौर में अपनी मजबूत शख्सियत के बलबूते पर मैदान में उतरता है। इसलिए मेरा मानना है कि अपने बच्चों को ये मत बताओ या सिखाओ कि ये दुनिया क्या है। उन्हें ये बताओ और समझाओ कि आप खुद क्या हैं, आपकी अहमियत, आपकी कीमत। इसलिए कि एक आपके होने से ही सब कुछ है, ये दुनिया भी और इसके झमेले भी। बड़े तालीमी इदारों में पढ़ना ना तो बुरी बात है और ना ही मैं इसे गलत मानता हूँ, मगर सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए ऐसा करना है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी और खुशी, जमशेद रिजवी ने सख्ती से कहा और अपनी जगह से उठकर अंदर चले गए। जमशेद रिजवी ने सख्ती से कहा और अपनी जगह से उठकर अंदर चले गए। जब बच्चे आपकी सुनना नहीं बल्कि आपको सुनाना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में खामोशी से पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। यही जमशेद रिजवी और उनकी बेगम ने किया था। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। फरीदा का वक्त उसकी ख्वाहिश के हिसाब से बदल चुका था। कई साल पहले फरीदा के शौहर अजहर को कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ और उनकी किस्मत ही पलट गई। बहुत जल्द फरीदा की फरमाइश पर वो लोग अंदरूने लाहौर की तंगो तारीक गलियों से निकलकर शहर के अच्छे एरिया में किराए के घर में मुंतकिल हो गए। यहाँ आते ही उनका तर्ज ज़िंदगी बदल गया। नई गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, अच्छे रेस्टोरेंट में होटलिंग। हर रोज़ अली फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करके ख़ानदान भर में शो ऑफ करता कि वो किन अच्छी जगहों पर घूम फिर रहा है या शॉपिंग कर रहा है। फरीदा के कहने के मुताबिक ही उसकी दोस्ती भी ऐसे लोगों से थी जो मालो दौलत वाले थे। अली बहुत तेज़ी से उनके रंग में रंगता चला गया। महंगा मोबाइल और महंगी गाड़ी के बिना उसकी शख्सियत मुकम्मल नहीं थी। मगर अब ऐसी बहुत सी बातें सामने आने लगी थीं जिन पर फरीदा एतराज़ करने लगी थी। जैसे अली ने अपने दोस्तों की देखा देखी शीशा पीते हुए एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर लगा दी, जिसे देखकर उसकी बहनों ने फ़ौरन माँ को बताया और फरीदा ने जब उससे बाज़पुर्स की तो अली भी गुस्से में आ गया। मम्मा, क्या मसला है आपके साथ? मेरे सब दोस्त ऐसा ही करते हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया है? आजकल सब लड़के शीशा पीते हैं। मैं अगर मना करूँगा तो वो मुझे पेंडू कहकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। अली तो कहकर वहाँ से चला गया। मगर फरीदा सच में परेशान हो गई। अली अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहा। उसकी तवज्जो पढ़ाई पर ना होने के बराबर थी। सिर्फ उसे अपने ज़ाहिरी शो ऑफ से मतलब था। उसकी जेब में पैसे हों, अच्छी गाड़ी और महंगा मोबाइल हो, और उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो घर का कोई काम नहीं करता था। अगर फरीदा कभी कोई सब्ज़ी या चीज़ लाने के लिए कहती तो वो बहुत मुश्किल से मुंह बनाते हुए जाता तो था, मगर 8 लाख की गाड़ी पर बाइक या साइकिल चलाना वो अपनी तौहीन समझता था। अब फरीदा उसे इखलाकियात और मेहनत और ईमानदारी के बहुत से सबक पढ़ाने की कोशिश करती, मगर अब अली की उम्र नसीहत सुनने की नहीं बल्कि ख्वाबों और ख्वाहिशों के पीछे भागने की थी। उसे बचपन से जो स्टैंडर्ड माँ ने दिया था वो अब उससे पीछे कैसे हट जाता। आप बेफिक्र रहें, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। हमारी 2 ही बेटियां हैं, हम उनकी हर खुशी बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। देखें जी, हमने अपनी बेटियों के लिए बहुत से ख्वाब देखे हैं। अब वक्त आया है तो हम पीछे क्यों हटें? फरहाना फारूकी ने एक अदा से कहा और सामने वाले सोफे पर बैठे लड़के वालों की तरफ देखा। जी माशाल्लाह, कमी तो हमारी तरफ से भी नहीं रहेगी। हमारे भी पहले बेटे की शादी है, बहुत अरमान है हमारे दिल में।
کرن کی ہونے والی ساس نے کہا تو فرحانہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ منگنی سے لے کر شادی تک ایک مقابلے کی فضا تھی جس میں دونوں فیملیز شامل تھیں۔ کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہنا اور سٹینڈرڈ سے نیچے کچھ نہیں رہنا، اس موٹو پر دونوں خاندانوں نے عمل کرتے ہوئے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اللہ اللہ کر کے شادی بخیر و خوبی انجام پائی۔ چونکہ مقابلہ بہت سخت تھا اس لیے دونوں ٹیمیں ہی فاتحہ کہلائی۔ کرن اور حمزہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز بہت امیدوں اور خوشیوں سے کیا تھا۔ دونوں خوشیوں کے جھولے میں جھول رہے تھے۔ چونکے تو تب جب آزمائش کی تیز دھوپ سر پر آ رکی۔ حمزہ کو بزنس میں شدید نقصان ہوا اور اس کی خوشحال زندگی کی کشتی وقت اور حالات کے طوفان میں ہچکولے کھانے لگی۔ یہ کھلونا تم نے اسے لے کر دیا ہے؟ فرخ نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی شیزا سے پوچھا۔ ہاں، آج امی کے ساتھ پارک گئی تھی تو وہاں ایک بوڑھا آدمی کھلونے بیچ رہا تھا۔ عماد نے دیکھا تو ضد کرنے لگا کہ اسے یہ گاڑی لینی ہے۔ صرف 50 روپے کی تو ملی ہے، میں نے دونوں بچوں کو لے دی، شیزا نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر فرخ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ میرے بچوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز موجود ہے، اچھے سے اچھا کھلونا۔ پھر تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایک ٹھیلے سے یہ گھٹیا چیزیں خریدو؟ فرخ نے غصے سے کہا تو شیزا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مگر بچے بہت ضد کر رہے تھے، شیزا نے شرمندگی سے کہا۔ سو واٹ، اگر ضد کر رہے تھے تو انہیں کوئی اچھی چیز خرید دینی تھی۔ ایک بات تم اچھی طرح جانتی ہو شیزا کہ میں بچوں کے لیے جو سٹینڈرڈ بنا چکا ہوں اس سے کم مجھے کچھ بھی منظور نہیں ہے۔ اگلی بار ایسی غلطی نہ ہو، فرخ نے کہا تو شیزا نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے رخ پھیر لیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ گڑیا، نینا، جلدی سے باپ کے لیے پانی لاؤ۔ فریدہ کی نظر جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آتے اظہر پر پڑی، وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور دونوں بیٹیوں کو آوازیں دینے لگیں۔ اظہر نے پانی پی کر ایک نظر پریشان کھڑی بیوی اور دونوں بیٹیوں پر ڈالی جو پریشانی سے اس کے برے حلیے کو دیکھ رہی تھیں۔ اظہر کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی سے لڑائی ہوئی ہو۔ اظہر بہت چپ تھا جس پر فریدہ کو تشویش ہو رہی تھی۔ علی کہاں ہے؟ اچانک اظہر نے پوچھا۔ فریدہ چونکی۔ علی کچھ دیر پہلے کمبائن اسٹڈی کر کے واپس آیا ہے، اب اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ کچھ بتائیں تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ فریدہ نے پریشانی سے کہا۔ علی کو بلاؤ، اظہر نے سنجیدگی سے کہا۔ فریدہ نے پاس کھڑی گڑیا کو اشارہ کیا، وہ فوراً اندر کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اور علی آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ علی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اظہر نے ایک نظر اس کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آج بھی معمول کے مطابق حساب کتاب میں مصروف، آرڈر کے مطابق سپلائی مطلوبہ مقامات پر پہنچا رہا تھا جب ٹرک سے سامان اتارتے ہوئے میری ایک دکان کے مالک سے بحث ہو گئی۔ وجہ تھی اس کی غلط بیانی اور جھوٹ۔ وہ معاہدے کے مطابق بہت کم پیسے دے رہا تھا اور ساتھ ہی میری لائی ہر چیز میں نقص نکال رہا تھا۔ بحث اتنی بڑھی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اپنے باپ کو مشکل میں دیکھ کر اس کے دونوں بیٹے بھی دکان سے اٹھ کر آ گئے اور ان تینوں نے مل کر، اظہر کہتے ہوئے لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے درمیان میں آ کر مجھے بچایا، نہیں تو شاید، اظہر نے افسردگی سے کہا۔ آپ پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف درخواست دیں۔ غضب خدا کا، بیٹے باپ کو سمجھانے کے بجائے خود بھی لڑائی میں شامل ہو گئے، فریدہ نے غصے سے کہا۔ خدا کا غضب تو سچ میں آج دیکھا ہے میں نے۔ اظہر نے ایک طنزیہ نظر چپ کھڑے علی پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ فریدہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ علی، تم خود ساری بات بتانا پسند کرو گے یا میں؟ کیسی بات؟ اور علی کا یہاں کیا ذکر؟ فریدہ نے حیرت سے سوال کیا۔ اس لیے کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو تمہارا بیٹا بھی وہاں پر موجود تھا۔ کیوں علی؟ اظہر کے کہنے پر فریدہ نے حیرت سے علی کی طرف دیکھا جس نے سر جھکا لیا تھا۔ مما، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ
قریب کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہا تھا جب میں نے پاپا کو دیکھا۔ علی کہتے کہتے ایک دم چپ ہو گیا، اور جب میں نے علی کو دیکھا تو اظہر نے اس کی نامکمل بات کا سرا پکڑتے ہوئے کہا، مجھے لگا کہ اللہ نے میری مدد کے لیے اسے بھیجا ہے۔ میں اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا جب علی لا تعلقی سے ایک نظر مجھ پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکے؟ اظہر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں بیٹھے سب نفوس ساکت رہ گئے۔ اچانک فریدہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سامنے کھڑے علی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ علی جو پہلے ہی بہت شرمندہ تھا، ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شرم نہیں آئی تمہیں، بوڑھے باپ کو اس طرح بے سہارا چھوڑتے ہوئے؟ بیٹے تو ماں باپ کا فخر ہوتے ہیں، اور تم؟ بولو، ایسا کیوں کیا تم نے؟ فریدہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ میں اپنے باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی بہت دکھ ہو رہا تھا جب وہ لوگ میرے باپ کو دھکے دے رہے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے وہ ہاتھ توڑ دوں جن سے وہ میرے باپ کی تذلیل کر رہے تھے، مگر… علی کہتے ہوئے رک گیا۔ وہ اپنی شرٹ کی آستین سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ مگر کیا؟ فریدہ نے بے تابی سے پوچھا۔ مگر مما، میرے ہائی کلاس دوستوں کو نہیں پتا کہ میرے بابا سبزی فروش ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا کہ میرے بابا کی سبزیوں کی آڑت ہے۔ میرے سب دوستوں کے باپ بڑے بزنس مین ہیں۔ میں کیسے اس وقت کسی کو بتاتا کہ اتنے گندے کپڑوں میں ملبوس، مٹی میں اٹا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے بحث کرتا یہ شخص میرا باپ ہے؟ مما، آپ خود ہی بتائیں کہ میرے ہائی فائی سٹینڈرڈ سے ایسے حلیے والے بابا میچ کرتے ہیں؟ نہیں نا، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ سٹینڈرڈ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ پھر میں کیسے سب کے سامنے مان لیتا کہ یہ میرے بابا ہیں؟ علی نے سوال کیا، اور دونوں کو حیرت میں گم دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کمال کیا تم نے فریدہ بیگم، اظہر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فریدہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو، میرا فیصلہ تو اس نے سنا دیا اور میں نے تسلیم کر بھی لیا، مگر دھیان رکھنا، کل کو اگر تم ان برانڈڈ کپڑوں اور ماڈرن حلیے کے بغیر پرانے محلے والی فریدہ نظر آئی تو یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنی ماں ماننے سے انکار کر دے۔ آخر بیٹا تو تمہارا ہی ہے نا، سٹینڈرڈ سے نیچے کیسے آئے؟ باقی کی ساری زندگی تم اب اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق جینے کی کوشش کرو۔ تمہاری جیسی ماؤں کی یہی سزا ہے، اظہر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ فریدہ حیرت میں گم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے زندگی میں کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ کرن، پلیز اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، حمزہ نے شاپنگ سے واپس آ کر تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 1 مہینے کے بعد کرن کی چچا زاد بہن کی شادی تھی جس کی تیاریوں میں وہ آج کل مصروف تھی۔ آج بھی حمزہ کو زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ مال لے گئی تھی، مگر واپسی پر بہت آف موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو حمزہ برداشت کرتے ہوئے بھی پھٹ پڑا تھا۔ پریشان؟ آپ سے زیادہ تو میں پریشان ہوں۔ میری شادی کو ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ بمشکل 7 مہینے، اور جب سے شادی ہوئی ہے ہر روز کوئی نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا میں نے شادی اس لیے کی تھی؟ کرن نے اسے چیختے ہوئے کہا تو اس کی آواز سن کر اندر والے کمرے سے ساس اور نند بھی باہر آئیں۔ ارے کیا ہوا؟ اب کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ جب دیکھو تم دونوں کسی نئی بحث میں الجھے ہوتے ہو۔ یہ گھر ہے، کسی جنگ کا میدان نہیں، ساس نے سخت لہجے میں کہا تو کرن کو آگ ہی لگ گئی۔ آنٹی، یہ سب اپنے بیٹے کو سمجھائیں، جس کے رونے ہی ختم نہیں ہوتے، کرن نے بدتمیزی سے کہا۔ تمیز سے بات کرو کرن، کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی ہے؟ حمزہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کرن بیٹی، میں حمزہ کو بھی سمجھاؤں گی، مگر تم بھی ذرا، حمزہ کی ماں نے نرمی سے کہنا شروع کیا۔ ذرا؟ کتنا کچھ برداشت کروں آنٹی؟ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا کیا سٹینڈرڈ ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں جو معیار زندگی دیا تھا، اب میں اس سے نیچے آ کر کیسے زندگی گزاروں؟ میری شادی کے بعد خاندان میں پہلا فنکشن ہے
मैं क्या ऐसे ही उठकर चली जाऊं? पूरे खानदान में हमारे ड्रेस से लेकर हर चीज की तारीफ होती थी, मगर अब? किरण ने मुंह बनाते हुए कहा। तो किरण बेटी, आपकी शादी के सब ड्रेसेस इतने खूबसूरत और महंगे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। और बेटी, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही रहता है, हमेशा हालात ऐसे तो नहीं रहेंगे ना। थोड़ा सब्र करो, सब पहले जैसा हो जाएगा, हमजा की माँ ने समझाया। व्हाट सब्र? आंटी, सब्र के चक्कर में क्या मैं अपना कीमती वक्त ज़ाया कर दूं? वो सब ड्रेसेस मैं पहन चुकी हूँ, वैसे भी नए डिज़ाइन आ गए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कज़न की शादी में हर चीज़ बेहतरीन चाहिए, और मैं उसे गिफ्ट में सोने का सेट दूंगी, किरण ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो हमजा गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठा। फ़िलहाल तो मेरी जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी तरह की भी फजूल खर्ची करूं, आगे तुम्हारी मर्जी है, हमजा कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। किरण ने गुस्से से उसे जाते हुए देखा और फौरन अपने घर कॉल करके गाड़ी मंगवा ली। ड्राइवर के आने तक वो अपना सामान पैक कर चुकी थी। मैं जा रही हूँ, किरण ने गुस्से से कहा, और सबके रोकने के बावजूद वहां से चली आई। किरण की बेजा जिद और बदतमीजी की वजह से तंग आकर हमजा ने उसे तलाक दे दी। तलाक के पेपर्स हाथ में थामे किरण गुमसुम बैठी रह गई। बेवकूफ़ लड़की, ये तुमने क्या किया? अपने हाथों ही अपना घर तबाह कर लिया। हमजा इतना अच्छा लड़का था, मगर तुमने कदर नहीं की, फरहाना ने किरण को झाड़ते हुए कहा। जवान बेटी की तलाक ने उसे भी बहुत धचका पहुंचाया था। उसके बाप का सर तो झुका का झुका ही रह गया। ममा, आपने खुद सताइश और शो ऑफ का जो स्टैंडर्ड हमारे लिए बना दिया था, मैं उससे नीचे आकर कैसे देखती? किरण ने मध्यम लहजे में सवाल किया। तो फरहाना को लगा जैसे किसी ने उसे चाबक रसीद कर दिया था, और ये ज़मीर का चाबक उसे सारी उम्र ही बर्दाश्त करना था। मेरे ख्याल से अब हमें अमाद और उज़ैर को स्कूल तब्दील करवा देना चाहिए, फ़ारूक ने रात के खाने के बाद इजहार ख्याल किया। तो जमशेद रिजवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब खैरियत है? उन्होंने पूछा। तो फ़ारूक गहरी सांस लेकर रह गया। जी अब्बा जान, एमल और रिदा को भी दाखिला करवाना है, और फिर 2 साल तक नन्हे अली का भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे 2 बच्चे तो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करें और बाकी तीनों आम से स्कूल में, इसलिए सबको एक ही स्कूल में दाखिल करवाऊंगा, फ़ारूक ने धीमे लहजे में कहा। महंगाई के तूफान के आगे अब उसकी तनख्वाह काफ़ी नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो ये फ़ैसला लेने पर मजबूर हो गया था। ठीक सोचा तुमने, अल्लाह आसानी दे, जमशेद फारूकी ने कहा। तो फ़ारूक सर हिलाकर रह गया। मगर जब 10 साला उज़ैर और अमाद को पता चला कि उनका स्कूल तब्दील हो रहा है, तो उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। बमुश्किल समझा बुझाकर उन्हें दूसरे स्कूल जाने पर राज़ी किया, मगर दूसरे स्कूल जाकर भी वो दोनों सेट नहीं हुए। आए रोज़ प्रिंसिपल ऑफिस से उनकी शिकायत मिलने लगी। पढ़ाई में दोनों कमज़ोर हो गए, घर और स्कूल में ज़िद्दी और बदतमीज़ के नाम से मशहूर होने लगे। एक दिन तंग आकर फ़ारूक ने उन दोनों को बहुत मारा। जमशेद रिजवी ने बमुश्किल उन्हें छुड़वाया। दोनों रोते हुए दादा के गले लग गए। जमशेद रिजवी ने बमुश्किल उन्हें चुप करवा कर कहा, बच्चों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, जमशेद रिजवी ने नरमी से पूछा। फ़ारूक बच्चों को रोता हुआ देखकर पशेमानी का शिकार होकर एक कोने में सर पकड़कर बैठ गया। दादा जान, पापा भी तो पहले ऐसे नहीं थे ना। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारा एक मियार, एक स्टैंडर्ड है। पहले हमें सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। हम अपने दोस्तों और सब कज़नों में सबसे अलग लगते हैं। सब हमसे मुतासिर थे, मगर जब से हम इस स्कूल में आए हैं, अब सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, बार बार पूछते हैं कि वो स्कूल क्यों छोड़ दिया। दादा जान, हमें नहीं पढ़ना, हम घर में ही रहेंगे, दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा। तो जमशेद रिजवी ने एक तासुफ भरी निगाह फ़ारूक पर डाली, जो शर्मिंदगी से अपना बोया हुआ बीज बड़ा होते हुए देख रहा था। अच्छा, अब रोना बंद करो, आज से मैं आपका पक्का वाला दोस्त हूँ। अब आपको कोई कुछ भी कहे तो मुझे बताना, मैं उसे खुद समझा लूँगा, ठीक है ना? जमशेद रिजवी के कहने पर दोनों बच्चों ने फ़ौरन सर हिलाया। तो उन्होंने सुख की सांस ली। अभी उन दोनों के जहन पुख्ता नहीं हुए थे।
ان معصوم ذہنوں کو تھوڑی سی توجہ اور محنت کے ساتھ درست راہ دکھانے کی ضرورت تھی۔ جمشید رضوی کو یقین تھا کہ وہ ضرور یہ مشکل کام سر انجام دے لیں گے، کہ آخر سوال ان کی نسل کے مستقبل کا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں والدین سٹینڈرڈ اور شو آف کی چکا چوند میں اپنے بچوں کے اچھی اور بہترین تربیت کے دعوے دار ہیں، مگر کیا کھوکھلی بنیادوں پر ان کے روشن مستقبل کی مضبوط عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیا سچ میں یہ ممکن ہے؟ سوچیں اور جواب اپنے بچوں کی تربیت کے کورے صفحے پر تحریر کیجیے گا۔